امریکہ کی بھی یہ تمام چیزیں خواہش بھی تھی, انفارمیشن بھی تھی, سب کچھ پتا تھا. یعنی ڈونلڈ لو جس کے لیے پیغام دے رہا تھا وہ کون تھا؟ فارن آفس میں جو بھی بیٹھا تھا اس نے کہا کہ یہ تو سر کو پہنچنا ہے, آپ کے لیے ہے. تو ہاں, تو اس نے سر کو پہنچا دیا. مریم نے کہا سائفر وائفر کچھ تھا ہی نہیں, جھوٹا ہے, ڈرامہ ہے, آنکھیں بند کر لے, میں دیکھوں گا ہی نہیں, ہٹاؤ اس کو میرے سامنے سے. تو نظر گندی بات. ان 7 دنوں کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے دیکھیے, بیان ہے 25 تاریخ کو 25 جولائی 2023 کو عمران خان کو بلایا گیا ہے. آپ کی گردن میں درد ہوتا ہے جب اسد عمر صاحب کا چہرہ پڑھتے ہیں؟ نہیں درد نہیں. بڑا عمران خان صاحب سے بھی کوئی 3 انچ اوپر ہیں. السلام علیکم, میں ہوں عبدالستار, آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں. طارق متین ہمارے ساتھ ہیں. سائفر معاملہ ایک مرتبہ پھر میڈیا پر آنے کے بعد سابق وزیر اعظم عمران خان نے گزشتہ روز ایک سوشل میڈیا اسپیچ کی جس میں انہوں نے بتایا کہ کیسے ایک منظم سازش کے نتیجے میں بیرونی عناصر کے ساتھ مل کر ان کی حکومت کو فارغ کیا گیا. اب شروع کرتے ہیں کامنٹ سے. احمد حسین پی ٹی آئی, ان کے نام ہے پی ٹی آئی, اتفاقاً سنا ہے تعلیم شعور دیتی ہے مگر پاکستان کے سرکاری دفاتر کے 90% اعلیٰ تعلیم یافتہ آفیسر سب سے زیادہ بدتمیز ہیں. بات درست ہے, تب اس پہ کیسے انکار کیا جائے. اور جو باقی 10% ہیں وہ بھی کوئی بہت اچھے نہیں ہیں, ان میں سے 5% سب سے زیادہ بدتمیز نہیں, بدتمیز ضرور ہے 5%. مہر بخاری, یہ طالب حسین صاحب لکھتے ہیں کہ مہر بخاری کا ریئل اسٹیٹ ٹرائیکون نام لینا بھی شاید جرم ہے کا انٹرویو مبشر, انہوں نے مبشر لقمان لکھا ہے, کے ساتھ دیکھ چکے ہیں. مبشر لقمان صاحب, میں اس وقت اسی چینل پر تھا, دنیا نیوز پر ہی, اور ہوا پتہ کیا تھا, یہ بڑی دلچسپ سٹوری ہے, چھوٹی سی میں کوئکلی سنانے کی کوشش کرتا ہوں. یہ انٹرویو جب ہونے جا رہا تھا تو بڑے اس کی کیمپین چلائی گئی کہ پتہ نہیں تہلکہ مچ جائے گا. اس کے بعد یہ انٹرویو ہوا اور اس کے وہ جو لیکڈ شارٹس ہیں انٹرنیٹ پہ وائرل کیے. ہوا یہ کہ عام طور پر یہ جو ہمارے بھی کیمرے لگے ہوں, اسٹوڈیوز میں زیادہ ہائی فائی کیمرے ہوتے ہیں, ان کیمروں سے ایک تار نکل کے ماسٹر کنٹرول روم میں جو جہاں سے سوئچ ہوتا ہے, یہ کیمرہ دباؤ, یہ کیمرہ دباؤ, یہ کیمرہ دباؤ, سوئچر, وہاں تک جا رہا ہوتا ہے. تو اور ریکارڈنگ اس ڈیوائس میں ہو رہی ہوتی ہے وہاں کے سسٹمز میں, یعنی کیمروں میں کیسٹس یا ڈی ویز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اسلام آباد میں ایک جگہ کیسٹ موجود تھی کیمرے کے اندر. تو یہ ایک ماسٹر تھا, اور ہوا یہ کہ اس میں اور ایک اور جگہ یہ ریکارڈنگ ہو رہی تھی, اور اچھا ایک تو سسٹم پہ اپنے چینل کے اپنے سسٹمز میں ہو رہی ہے نا, انجسٹ ہو رہا ہے, لیکن اندر تھی. اور پھر اس کے بعد چینل نے یہ باقاعدہ اسلام آباد میں, چینل بڑی چیز ہوتا ہے, مختلف جگہوں پر اس کو سرچ کیا, تو پتہ یہ چلا کہ کراچی میں ایک جگہ پر, کیونکہ ایک چینل نے اس کی کلین فیڈ چلائی تھی, کلین فیڈ چلائی تھی, تو کراچی میں ایک جگہ پر وہ بھیجی گئی ایک چینل کے پاس, تو وہ ایک صاحب نے بھیجی, وہ صاحب پھر پتہ ہی چلا کہ غائب ہو گئے تھے. تو یعنی وہ خود غائب ہو گئے تھے, غائب کروا ہی نہیں گئے تھے, تو ان کی انوالومنٹ تھی, کچھ اس طرح کا معاملہ تھا. اچھا, معین الدین احمد صاحب لکھتے ہیں کہ اسد مجید جان ایمبیسڈر جس نے یہ سائفر بھیجا تھا اور اپنا بیان 38ویں قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں دیا تھا, وہ سب کہاں گیا؟ پاکستان کی عوام کو کیا سمجھا ہوا ہے؟ صفدر. مختصر جواب, ٹھیک ہے نا. تو سائفر سے ہی شروع کرتے ہیں. سائفر کیا ہے عمران خان صاحب؟ دیکھیں, سائفر آتا ہے 7 مارچ کو, 8 مارچ کو نو کانفیڈنس موو پلیس ہوتی ہے, تو اس کے بعد پھر 9 اور 10 اپریل کی درمیانی شب عمران خان صاحب کی حکومت نہیں رہتی. دیکھیے سائفر میں لکھا ہوا ہے, یہ نسیم زہرا صاحبہ نے باقاعدہ بتایا, فریحہ ادریس صاحبہ بھی کل بتا رہی تھی. سائفر میں لکھا ہوا ہے نو کانفیڈنس موشن. ٹھیک ہے, تو امریکہ کی بھی یہ تمام چیزیں خواہش بھی تھی, انفارمیشن بھی تھی, سب کچھ پتا تھا. ایک بات. دوسری بات, چلیں فضل الرحمان صاحب یا کچھ لوگ پہلے اعلان کر چکے تھے. ویسے اس پہ نا فضل الرحمان صاحب والی بات پہ تھوڑا سا موضوع سیٹ کے واپس آتا ہوں. یہ ہوا کہ عمران خان نے جو اسمبلیاں تحلیل کی, پنجاب اسمبلی, وہ غیر قانونی ہے, کیونکہ عمران خان تو اسمبلی میں, پنجاب اسمبلی میں تھا ہی نہیں. پنجاب اسمبلی کے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی ہیں, تو باہر بیٹھے ایک شخص نے اسمبلیاں تحلیل کر دی. فضل الرحمان اسمبلی میں تھا نہیں,
تو باہر بیٹھے ہوئے ایک شخص نے اسمبلی تحلیل کرنے کا حکم دیا تھا، تو وہ بھی غیر آئینی ہے اسی لاجک کے تحت۔ اب واپس یہ جو کام ہوا، عمران خان صاحب نے کل کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ سائفر میں مخاطب کون تھا، جی یعنی ڈونلڈ لو جس کے لیے پیغام دے رہا تھا وہ کون تھا؟ کیونکہ دیکھیے سائفر آتا ہے تو ہمارا سیکریٹری کس کو رپورٹ کرے گا؟ فارن جو ایمبیسڈر کس کو رپورٹ کرے گا؟ وزیر خارجہ، دفتر خارجہ کو، ٹھیک ہے، سیکریٹری خارجہ کو۔ تو وہاں سے یہ کہاں بھیجا جائے گا سائفر؟ دفتر خارجہ میں۔ یہ جنرل باجوہ کے پاس موجود تھا اور کامرا ایئر بیس پر جنرل باجوہ نے عمران خان صاحب کو دکھایا تھا، اور وہ مخاطب تھے۔ اور یہ جنرل باجوہ کے پاس موجود کیوں تھا؟ مطلب جنرل باجوہ کا کیا کام تھا کہ سائفر ان کے پاس موجود ہوتا؟ لیکن جنرل باجوہ کے پاس سائفر موجود تھا، انہیں ایکسیڈ کی اپنے پاورز، یا فارن آفس میں جو بھی بیٹھا تھا اس نے کہا کہ یہ تو سر کو پہنچنا ہے، آپ کے لیے ہے، تو ہاں، تو اس نے سر کو پہنچا دیا۔ تو یہ کام تو ہوا تھا، یہ تو محمد مالک صاحب نے اپنے ٹیلی ویژن پروگرام میں باقاعدہ ریویل بھی کیا۔ بہت سارے نون لیگی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما یہ کہتے رہے نا کہ سائفر ایک گمراہ کن حقیقت ہے۔ مریم نے کہا سائفر وائفر کچھ تھا ہی نہیں، جھوٹا ہے، ڈرامہ ہے، تھا ہی نہیں تو کھول کے دکھا دیں سب کو۔ نہیں، جب یہ ڈرامہ ہے تو پھر اس ڈرامے پہ عمران خان پہ مقدمہ کیسے بن سکتا ہے؟ ڈرامہ ہی ہے نا یہ تو۔ ایک دوسرا عمران خان نے اس کو غلط رنگ دیا اور پاکستان کے قومی مفادات کو نقصان پہنچایا، ملک کے امیج کو خراب۔ سائفر پہ کون سی تحقیقات ہوئی ہیں اب تک تو نہیں ہوئی، کوئی تحقیقات نہیں ہوئی۔ سائفر 2 بار قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں گیا اور وہاں اس پر ڈیلیبریشنز ہوئی، انویسٹیگیشنز تو نہیں ہوئی۔ لیکن سائفر کچھ نہیں تھا، اس کو ڈیمارش کیوں کیا گیا؟ یہ ایک بڑی حقیقت ہے، یہ بڑا سوال ہے۔ تو عمران خان صاحب جو بات کر رہے ہیں ان باتوں کا جواب جو ہے وہ یہ ہے کہ عدالت عظمیٰ جس کے پاس قاسم سوری نے لکھ کے بھیجا، عمران خان نے مطالبہ کیا، صاحب کیا کہتے تھے تو آنکھیں بند کر لیتے، عارف علوی صاحب نے بھی لکھ دیا کہ اس کی تحقیقات کرا لیں، لیکن نہیں ہوا۔ تو قاضی فیصل صاحب نے تو یہ کہا کہ میں آنکھیں بند کر لیتے، میں دیکھوں گا ہی نہیں، میں ہٹاؤ اس کو میرے سامنے سے۔ تو نظر گندی بات ہے نا، وہ والی حالت تھی ان کی، اور سائفر وہ والی حالت تھی قاضی فیصل صاحب کی۔ لیکن مخاطب تھے جنرل باجوہ صاحب، تو اس کے بعد جنرل باجوہ صاحب نے کیا کیا ہوگا؟ عمران خان کو ہٹاؤ، کون ہٹاتا ہے عمران خان کو؟ مطلب پرائم منسٹر آفس کے دروازے پہ کھڑا ہوا آدمی نہیں، کون ہٹاتا ہے عمران خان کو؟ مطلب اسد قیصر ہٹاتا، کون ہٹاتا ہے عمران خان؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ اگلے 7 روز کافی اہم ہے عمران خان کے حوالے سے، تو کیا ہونے جا رہا ہے ان 7 دنوں کے اندر؟ ان 7 دنوں کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے ایک بیان ہے آج قومی اخبارات میں، جنگ اخبار میں، یہ شہ سرخی ہوتی ہے اس سے اوپر جو لگا ہوا ہے، بڑی سرخی ایک لگی ہوئی ہے، اس میں یہ ہے کہ 14 سال قید ہو سکتی ہے، یہ اعظم نذیر تارڑ صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب نے بتایا۔ دوسری بات کیا کی انہوں نے کہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، جی ٹھیک ہے، ہو گیا۔ FIA اس کی کیا کر رہا ہے؟ تحقیقات کیا کر رہا ہے؟ تحقیقات۔ اور اس سے پہلے آپ کی حکومت کیا کہہ رہی ہے؟ کیا ہے؟ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے۔ تو کہاں کی تحقیقات؟ کیسے پتا چلا؟ تو کہاں کی تحقیقات کرنی ہوں گی تو پھر آپ نتائج کا، تحقیقات کے نتیجے کا انتظار کریں گے، تو پہلے ہی بتا دیتے ہیں نا، اس سے پہلے آپ بتا رہے کہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، تو انٹینشنز تو اس حکومت میں یہ سہولت بھی ہے، عطا صاحب پہلے بتا دیتے ہیں یہ ہونا ہے، ہاں، اور عمران خان پہ مقدمہ قتل کا فوری طور پہ ہو جاتا ہے۔ 25 تاریخ کو 25 جولائی 2023 کو عمران خان کو بلایا گیا ہے، اور اس سے پہلے 24 تاریخ کو اسد عمر اور شاہ محمود قریشی صاحب اسی کیس میں جائیں گے FIA۔ اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ اسد عمر صاحب جو ہیں، میں ایک بار اسد عمر صاحب کے معاملے میں دوسری بار غلط ثابت ہو رہا ہوں۔ یہاں تھوڑا سا فاصلے پہ، جہاں ہم کراچی میں بیٹھے ہوئے سے کچھ فاصلے پر اسد عمر صاحب کا کچھ عرصہ پہلے ہم نے گھر میں ان کے گھر جا کے اپنے YouTube چینل کے لیے انٹرویو کیا تھا، تو میں بڑا ہوپ فل تھا بہت ساری چیزوں میں۔ بہرحال اسد عمر صاحب کے حوالے سے اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب نے سائفر کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا، اس طرح کا اسٹیٹمنٹ اسد عمر صاحب دے سکتے ہیں، اور کہیں انہوں نے اس طرح کی بات کہیں کسی جگہ پر کر بھی دی ہے۔ اچھا، اسد عمر صاحب کے چہرے سے جو میں نے پڑھا ہے، کیونکہ میں دیکھتا ہوں اسد عمر نالا ہیں، نادم ہیں، کوئی شرم ساری ہے، کیا ہے پھر؟ آپ کی گردن میں درد ہوتا ہے جب اسد عمر صاحب کا چہرہ پڑھتے ہیں؟ نہیں درد نہیں، بڑا عمران خان صاحب سے بھی کوئی 3 انچ اوپر ہیں۔ نہیں، میں موبائل کو ایسے کر لیتا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے،
آپ تو ان کو پاس بھی کر سکتے ہیں. اچھا تو اسد عمر صاحب جو ہیں وہ میرا یہ خیال ہے کہ جنرل عمر کے صاحبزادے اور وہ یہ بار بار بتا چکے اور زبیر صاحب بھی بتا چکے, زبیر عمر کے بھائی زبیر صاحب یہ بتا چکے کہ ان کے اسٹیبلشمنٹ سے پرانے تعلقات ہیں, اسکول کے کالج کے دنوں کی دوستیاں ہیں کر رہے ہوں گے اس وقت. میرا یہ خیال ہے کہ یہ دوستیاں وغیرہ جو ہیں وہ اور پارٹی وابستگیاں ان کے نزدیک دونوں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. ان لوگ ریگریٹ فیل نہیں کر رہے, کچھ خاص نہیں لگ رہا عہدے سے. دیکھیے اسد عمر صاحب اب بھی نا دو کشتیوں کے سوار ہیں, یعنی پارٹی پی ٹی آئی ہے لیکن کچھ غلطیاں ہو گئی. پارٹی پی ٹی آئی ہوتی ہے, عمران خان ہوتے ہیں, اسد عمر کو ٹکٹ ملے گا؟ بہت ہی مشکل ہے, مطلب آلموسٹ امپاسبل. اوکے ناظرین, یہ طارق متین تھے, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.